ایک شخص امیر بخش کی بیوی نے عدالت سے خلا حاصل کی اور اس سے اگلے روز دوسرے شخص اسماعیل سے نکاح کر لیا۔ اس پر سابق شوہر امیر بخش نے اپنی سابقہ بیوی اور اسماعیل پر زنا کا مقدمہ دائر کیا کہ ان دونوں نے عدت کے اندر نکاح کیا ہے، جو شریعت کی روح سے ممنوع ہے۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ یہ نکاح باطل نہیں ہے، بے قاعدہ ہے، اور اس بنا پر انہوں نے مدعی کے مقدمے کو خارج کر دیا۔ اس بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ حال ہی میں قومی اخبارات میں اس بارے میں خبر شائع ہونے پر یہ سوال محترم منیب الرحمان سے کسی شہری نے پوچھا، جس پر انہوں نے تفصیلاً کوئی 6 صفحات کا فتویٰ جاری کیا۔ مفتی صاحب نے قرآن و سنت کا حوالے دیتے ہوئے کہا کہ جو عورت طلاق، خلا یا وفات کی عدت گزار رہی ہے، اس کے لیے عدت پوری ہونے سے پہلے کسی اجنبی شخص سے نکاح کرنا شریعت کی روح سے حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ طلاق و وفات کی عدت گزارنا لازم اور فرض ہے، اور جب عدت پوری ہو جائے تو عورت اپنی آزادانہ مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ مفتی منیب کے فتوے کے مطابق اگر جانتے بوجھتے اور حرمت کا علم ہونے کے باوجود عدت کے اندر نکاح ہوا تو یہ نکاح باطل اور سرے سے منعقد ہی نہیں ہوا، اور بعض اہل علم کے بقول ایسے شخص پر حد زنا جاری کی جائے گی، اور اگر نکاح کی حرمت کا علم نہ ہو تو نکاح فاسد طور پر منعقد ہو جائے گا، لیکن دونوں صورتوں میں زوجین پر فوراً علیحدگی اور فرقت اختیار کرنا لازم و فرض ہے۔ مفتی صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص متعدی سے نکاح کا علم ہونے کے باوجود اس فعل حرام کا ارتکاب کرتا ہے تو اسلامی حکومت اس کو تعزیراً سزا دے سکتی ہے، اور یہ قاضی کے ثوابدید پر ہے۔ مفتی صاحب کے مطابق چاروں فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ جس نے کسی عورت سے نکاح کیا جو کسی اور کی عدت میں تھی تو نکاح فاسد ہے۔ اسلامی حوالوں کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد مفتی منیب صاحب لکھتے ہیں، خلاصہ یہ کہ عدالت عالیہ کا فیصلہ اس حد تک درست ہے کہ مذکورہ کیس میں مرد اور عورت دونوں پر زنا کی حد واجب نہیں ہوگی، لیکن شریعت کی روح سے یہ فیصلہ ناقص اور نامکمل ہے۔ عدالت پر لازم تھا کہ فوراً ان دونوں کے درمیان تفریق کر دیتی اور ان دونوں کو تعزیراً کوئی نہ کوئی سزا دی جاتی تاکہ آئندہ لوگوں کو ایسے فعل حرام کے ارتکاب پر تنبیہ ہو اور سب کے علم میں یہ بات آ جائے۔ اس کے برعکس عدالت نے ان کے ناجائز نکاح کو محض بے قاعدہ کہہ کر رشتہ ازدواج کو جاری رکھا۔ یہ شریعت کی روح سے درست نہیں ہے، کیونکہ عدت کے دوران علم کے باوجود نکاح اصلاً منعقد نہیں ہوا، پس عدالت کو اپنے فیصلے پر نظرثانی کرنی چاہیے۔ میں نے جب اخبار میں یہ خبر پڑھی تو سوچا کہ عدالت نے یہ کیسا فیصلہ کیا ہے، لیکن جب مفتی منیب صاحب کا تفصیلی فتویٰ پڑھا تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ہماری عدالتیں جو انگریز دور کی پیداوار ہیں وہ اسلامی اور شرعی معاملات پر کیوں ایسے فیصلے دیتی ہیں جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں؟ ایسے مقدمات خود سننے کی بجائے تو وفاقی شرعی عدالت کو بھجوا دیا کریں یا شرعی نوعیت کے سوالات اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج کر رہنمائی حاصل کر لیا کریں۔ ایسا نہیں ہوگا تو ایسے ہی فیصلے ہوں گے جن سے اسلامی احکامات کے منافی عمل کو سختی سے رد کرنے کی بجائے جائز قرار دیا جاتا رہے گا، جو اسلام کے نام پر قائم ہونے والے ملک اور مسلمانوں کے معاشرے میں خرابیاں پیدا کرنے کا تو سبب بن سکتا ہے، لیکن ایسے فیصلوں سے کوئی بھلائی اور خیر برآمد نہیں ہو سکتی بلکہ معاشرہ گناہ کی طرف گامزن ہوگا۔ میری چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے درخواست ہے کہ اس معاملے کا فوری نوٹس لیں۔